رسولوں کا رسول بنایا تو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، ان من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ لوگوں ساری کائنات اور اس کے سارے خزانے یہ سخاوت مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہیں، اور لوح و قلم کا سارا علم علم مصطفیٰ کا ایک قطرہ ہے۔ حضور کو علم دیا، وعلمک ما لم تکن تعلم۔ محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سارا علم آپ کو سکھا دیا ہے، آپ کو پڑھا دیا ہے۔ میرے اللہ نے حضور کو علم دیا ہے۔ توجہ دینا دوستان گرامی، حضور کو علم دیا ہے۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی علیہ رحمت الرحمن مکہ المکرمہ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی ان سعودیوں یہودیوں کی حکومت نہیں آئی تھی، ترک والے نبی کے عاشقوں کی حکومت تھی۔ میرا امام مکہ میں پہنچا، چند لوگ ہندوستان سے گئے، شریف مکہ کو درخواست دی، ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے، حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ٹھہراتا ہے، قوم کے اندر شرکیہ عقائد کو ترویج دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شریف مکہ نے وہ درخواست لے لی تو علماء کی ڈیوٹی لگائی کہ احمد رضا کو ڈھونڈو اور اس سے ملاقات کرو۔ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی سے ملاقات ہوئی، رات کا وقت تھا، انہوں نے مدعا پیش کیا کہ آپ کو عدالت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا صبح میں جواب کے ساتھ آؤں گا، جواب لکھ کر لاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ جواب اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم تو عربی ہیں، آپ کو جواب عربی میں دینا پڑے گا۔ رات کا وقت تھا، میرا امام عشاء کے بعد کاغذ قلم دوات لے کر بیٹھ گیا، عربی میں کتاب لکھنے بیٹھ گیا۔ حضور کے علم غیب پر الدولۃ المکیہ فجر بعد میں ہوتی ہے، نبی کے علم غیب پر کتاب پہلے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ میرا امام ہے، امام احمد رضا خان ہے۔ صبح ہوئی، عدالت کا وقت ہوا، امام اہل سنت نے اپنا مسودہ ساتھ لیا، عدالت میں پیشی ہو گئی، شریف مکہ بھی موجود ہے۔ توجہ میری طرف دے دیے گا، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اتنی طبیعت کے علالت کے باوجود اتنی کمال کی خطابت، میں آپ کو دیکھوں اور پھر ہٹے کٹے انسان کو دیکھوں جو چپ ہو تو اس کو دیکھ کر انا للہ نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ جو ٹھیک ہے اسے کہہ رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات۔ بیٹھو سارے ایسے حیثیت قابل بھیک ہو جائے، بیٹھو سارے ایسے حیثیت قابل بھیک ہو جائے۔ کبیر والا والو اتنا اونچا سبحان اللہ کہو، شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ذرا توجہ دینا دوستان گرامی، دوستو ذرا توجہ دینا۔ پانی اس لیے میں سٹیج پہ نہیں بلواتا کہ پانی کھچ بہو مارتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کھچ شروع ہو گئی ہے، بس اگر مجھے ذرا طلب ہو تو آدھا گھٹ دے دیجئے گا، باقی توجہ کیجئے تاکہ الفاظ ضائع نہ ہو۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا دوستو، امام اہل سنت صبح شریف مکہ بھی عدالت میں موجود ہے، مفتی اعظم مکہ بھی عدالت میں موجود ہے، قاضی القضاء بھی عدالت میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں علماء جو کہ عرب و عجم سے آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ امام اہل سنت نے اپنا مسودہ پیش کیا، فرمایا ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤ، وہ پڑھ کے سنائے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، امام اہل سنت کی کتاب پڑھی، لجانے لگی، آپ نے قرآن پاک کی آیات لکھی، آیات کریمہ کے ساتھ تفاسیر کا حوالہ دیا، آیات سے استدلال کیا، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ عربی متن ہے، سند ہے، روایت درایات پر روشنی ہے، اور راویوں کی ثقافت پہ بحث ہے۔ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا عالم ہے کہ بغیر کسی کتاب اور لائبریری کے رات بیٹھے بیٹھے زبانی طور پر 100 سے زیادہ صفحات کی کتاب حضور کے علم غیب پر لکھ ڈالی۔ جب کتاب مکمل ہوئی نا، علماء تو نکتے تو علماء ہی سمجھتے ہیں نا، علماء کی بات عالم ہی سنتے سمجھتے ہیں۔ جب وہ سنتے گئے ان کے اذہان کھلتے گئے، ان کے سینے روشن ہوتے گئے۔ جب پوری کتاب سنا دی گئی، شریف مکہ اپنی مسند پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہاں گئے ہندوستان کے وہ مولوی جو کہتے تھے ایک مولوی آیا ہے؟ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ ہندوستان سے مولوی نہیں آیا ہے، زمانے کا امام آیا ہے۔
یہ امام اہل سنت ہیں، امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوستان گرامی، امام اہل سنت کے خلاف کسی کو کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے گالیاں دیتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، شرکیہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ بات ذہنوں میں رکھ لو، بات ذہنوں میں رکھ لو، جب مذاکرہ ہوتا ہے، جب مناظرہ ہوتا ہے، جب بحث ہوتی ہے، جب تکرار ہوتا ہے، تو تکرار کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، ایک کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل والا دلیل قائم کرتا ہے، بلا دلیل والا گالی گلوچ دیا کرتا ہے۔ لوگوں نے گالیاں دی ہیں، امام احمد رضا نے دلائل دیے ہیں۔ یہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ میں نے آپ کی کتاب کا حوالہ کیوں دیا؟ میں نے آپ کی کتاب کا حوالہ کیوں دیا؟ اب اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضور کے علم غیب کے حوالے سے میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک تقریر قائم فرمائی، اسی کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علم کے حضور کے علم کو برابر قرار دیتا ہوں۔ معاذ اللہ، میں کوئی جاہل ہوں جو ایسی بات کروں گا؟ آپ نے پھر جو مثال دی دماغ کھول کے رکھ دی۔ فرمایا اللہ کا علم ہزاروں سمندر ہیں جن کی تعداد معین نہیں ہے، لا تعداد اللہ کے علم کے سمندر ہیں، نہ حد نہ کنارہ ہے، یہ اللہ کے علم کے سمندر ہیں، ہزاروں ہیں، لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں۔ اور اللہ نے ان لا تعداد سمندروں سے جو حضور کو دیا ہے ایک قطرہ دیا ہے، جو حضور کو دیا ہے ایک قطرہ دیا ہے، اور جو اللہ پاک نے حضور کو ایک قطرہ دیا ہے وہ قطرہ کتنا ہے؟ وہ قطرہ کتنا ہے؟ فرمایا اللہ کے علم کے سامنے آقا کے علم کو رکھو گے تو خدا کا علم ہزاروں سمندر ہیں جن کی تعداد بھی معین نہیں ہے، لا تعداد ہیں، اور جن کے نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی اعداد و شمار ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے حضور کا علم ایک قطرہ ہے، لیکن وہ جو ایک قطرہ ہے اگر اس کے سامنے مخلوق کا علم رکھو گے، مخلوق کا علم رکھو گے، حضور کے علم کے سامنے مخلوق کا علم رکھو گے، تو سارے انسانوں کا علم جمع کر لو، سارے جنات کا علم جمع کر لو، سارے فرشتوں کا علم جمع کر لو، سارے انبیاء کا علم جمع کر لو، سارے رسولوں کا علم جمع کر لو، زمین آسمان والے ساروں کا علم جمع کر لو، تو ساری کائنات کا علم ایک قطرہ نظر آئے گا، اور جو قطرہ حضور کو ملا ہے وہ سمندر نظر آئے گا۔ یہ مثال قائم کی ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا بلند آواز سے۔ دوستو، نبوت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو کتنا علم دے دیا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، میں حیران ہوں حضور کے علم کے خلاف بات کرنے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے علم کے خلاف بات کرنے والوں، کیا تم نے بخاری نہیں پڑھی؟ کیا تم نے مسلم نہیں پڑھی؟ آؤ سنو، امام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، آقا نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، فجر پڑھانے کے بعد منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ذرا توجہ دینا دوستان گرامی، منبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے لیے منبر سے نیچے آئے، ظہر پڑھائی، پھر منبر پہ آئے، حضور کا خطبہ جاری ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے پڑھنے لیے حضور نیچے آئے، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد منبر پہ خطبہ جاری ہے، حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے فجر سے لے کے شام تک ہمیں پورا خطبہ دیا، پورا دن خطبہ دیا۔ صحابہ، حضور نے کیا سنایا؟ آپ نے کیا سنا؟ فرمایا انبتاء الخلق، جب سے کائنات بنی تھی، جب سے کائنات بنی تھی، حضور نے وہاں سے ہمیں حالات زمانہ بیان کرنا شروع کیے۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور بولتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، آقا پردے ہٹاتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، حضور غیب بتاتے گئے، حتیٰ کہ ہمارا زمانہ آ گیا، حضور بتاتے گئے، حضور بتاتے گئے، حالانکہ اگلا زمانہ آ گیا، قرب قیامت کی باتیں بتانے لگے، قیامت کی نشانیاں دینے لگے، قیامت کے حالات بتانے لگے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو گئی، میزان لگ گیا، اور جناب والا پل صراط سج گیا، اور حوض کوثر سج گیا، شفاعتیں ہونے لگی، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ حضور نے ایک دن کھڑے کھڑے جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا، ایک ایک جنتی کا نام نام بتا دیا، ایک ایک جہنمی کا نام بتا دیا۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر
مصطفیٰ ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا علم پاک ہے. دوستان گرامی, اللہ پاک نے حضور کو اتنا دیا ہے. علم کے حوالے سے آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے کبھی کبیر والے کی دھرتی ہو اور میرا موضوع علم غیب ہو اور اپنے بھی ہوں اور پرائے بھی ہوں, میں مروڑ کے نہ رکھ دوں, ان کو بتا دوں کہ کچے جالوں سے بھی کمزور ہے ان کا عقیدہ جو حضور کے علم کی نفی کرتے ہیں. خدا پر ایمان قائم ہی نہیں رہتا اگر علم مصطفیٰ کا انکار کیا جائے. الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی شرط ہے غیب پر ایمان لانا ہے. اللہ غیب ہے, کتابیں غیب ہیں, انبیاء غیب ہیں, جنت غیب ہے, دوزخ غیب ہے, قیامت غیب ہے, یہ سارے غیب ہیں. ان پر ایمان لائے بیٹھے ہو, بتاؤ یہ غیب کس نے بتایا ہے؟ مصطفیٰ نے بتائے ہیں, ہم ایمان لائے ہیں. اگر میرے آقا نہیں جانتے تو ایمان کس پہ لائے ہو؟ پھر خدا کا بھی انکار کرنا پڑے گا, کس نے دیکھا ہے. پھر قیامت کا بھی انکار کرنا پڑے گا, کس نے دیکھی ہے. پھر فرشتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا. آخری دلیل دے رہا ہوں اس حوالے سے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, اللہ نے قرآن دیا, علم سے بھر دیا. حضور کو شہادت, ذہانت و ذکاوت و فصاحت و بلاغت عطا فرمائی, علم سے بھر دیا. دوستو, اس اب قیامت تک تحقیق جاری ہوگی. سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے, نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی چلی جا رہی ہے. ہم نے یہ بنا لیا, ہم نے یہ بنا لیا. انسان نے ہواؤں کو مسخر کر لیا, سمندروں کے رخ موڑ دیے, دریاؤں کو پھیر کر کے رکھ دیا. ہاں, جہاں پہ خشکی ہے وہاں پہ تری لے آئے, جہاں پہ تریاں تھیں وہاں پہ خشکیاں لے آئے. انسان ہواؤں پہ پرواز کرنے لگا, چاند پہ خلائی سٹیشن بنانے لگا, سورج پہ کمندے ڈالنے لگا, مریخ پہ پہنچنے لگا. یہ فخر کرتا ہے. یہ جب 20 سال بعد 10 سال بعد نئی تحقیق لاتا ہے تو سینہ تان کے کہتا ہے میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا. جملہ قابل غور ہے, اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. اور اگر جملہ کام کا ہو, پسند آئے تو نعرہ ضرور سنائیے گا. جب انسان تحقیق کرتا ہے اور سینہ تان کے کہتا ہے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, تو وہاں مسلم سائنسدان ان کو ندا کرتے ہیں اور پاگل ذرا 1400 سال پیچھے چلا جا. آج تیری سائنس جہاں آج پہنچ رہی ہے, اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. حضور کو حسن اتنا دیا, کسی کو نہ ملا. علم اتنا دیا, کسی کو نہ ملا. ابھی میں موضوع کی طرف نہیں آیا, یہ پہلے 4 صفات بولوں گا پھر موضوع کی طرف آؤں گا. ذرا سبحان اللہ پورا بولیے گا. تاجدار کونین نبی کریم علیہ السلام, تیسری صفت جو نبی کے اندر ہونا ضروری ہے, اس کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے, اس کا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے, اس کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا چال چلن, اس کے طور طریقے, اس کی عادات و اطوار خوبصورت ہونے چاہیے. ورنہ دوستان گرامی, اگر کردار میں کوئی خامی ہو تو کبھی بھی کوئی اس کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آؤ میرے رسول کا اخلاق سنو, میرے نبی کا کردار سنو. اللہ کریم فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے حبیب کریم, ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز کر دیا ہے. ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز کر دیا ہے. عظیم اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہاں عظمت اور عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نبی پاک کی اخلاق کے لیے بھی اللہ نے عظیم کا لفظ پسند کیا ہے اور بتا دیا ہے لوگوں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ میرے آقا کا اخلاق ہے. میں حضور کے اخلاق کے مختلف پہلوؤں پہ بات نہیں کرنا چاہتا, بس اتنی بات کروں گا. جب حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا حضور کا اخلاق بیان فرمائیں, فرمایا اللہ کا قرآن دیکھ لو, سارا قرآن اخلاق محمدی ہے.
یہ میرے हुजूर आका करीम का अखलाक है। दोस्तान गिरामी, ये बात सच है, तवज्जो पूरी दीजिएगा, ये बात सच है। नबी पाक का किरदार इतना आला है कि हुजूर ने अपनी नबूवत की दलील के लिए सबसे पहले कुफारे मक्का के सामने अपनी 40 साल जिंदगी का किरदार सामने रखा है और सबने कहा हमने आपको अच्छा पाया, सच्चा पाया, सादिक पाया, अमीन पाया। मेरे आका करीम के अखलाक के क्या कहने। लोगों, हमने झंडियां लगाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है। अगर कोई अपने घर पर 12 झंडे नहीं लगा सकता, एक जरूर लगाए। अगर कोई अपने घर पर 12 लाइटें नहीं लगा सकता, एक लाइट जरूर लगाए। अगर कोई अपने घर में लंगर की तेगे नहीं पका सकता तो दूध के 5-10 गिलास ही तकसीम कर दे। अपने तई अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये लाइटें काफी हैं? क्या ये झंडे काफी हैं? असल बात तो ये है कि अखलाक मोहम्मदी से हमने क्या सीखा है, हुजूर के अखलाकियात से इस उम्मत ने सबक क्या लिया है, इस उम्मत ने सीखा क्या है। आओ सुनाओ, मेरे नबी का सबसे बड़ा कमाल ये है, माफ कर देने की अल्लाह ने आपको हिम्मत अता फरमाई है। माफ कर देना मेरे हुजूर की बहुत प्यारी सुन्नत है। सरकार ने माफी को पसंद किया है। पत्थर मारते थे, कांटे बिछाते थे, फाके दिलाते थे। हुजूर ने मक्का पाक छोड़ दिया। जब मक्का शरीफ फतह हुआ, हुजूर के सामने हाथ बंधे खड़े थे। आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। जाने किसके खिलाफ क्या होने वाला है। मेरे हुजूर ने हैरान कर दिया। मेरे भाइयों, तुमने जुल्म की इंतहा की थी, लेकिन आज मैं तुम्हें वही बात कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाई थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जाओ, आज अल्लाह के रसूल ने सबको माफ कर दिया है। माफ करना, अरे यहाँ भाई भाई को माफ नहीं करने को तैयार, यहाँ पर बीवी के लिए माफी नहीं है, यहाँ बेटों और बेटियों के लिए माफी नहीं है, यहाँ माँ और बाप के लिए माफी नहीं है, यहाँ खानदान के लिए माफी नहीं है। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त होती, आज जेलें भरी ना पड़ी होती। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त होती, हमारे जिलों के अंदर आए रोज कत्लेआम ना होते। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त ना होती, बच्चे यतीम ना होते। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त होती, बेगुनाह खून ना होते। 302 के लाखों के इस मुल्क के पाकिस्तान में ना होते। रोजाना बेगुनाह कत्ल ना किए जाते। माफी नहीं है, अरे ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, बल्कि इस्लाम ने सिखाया है कि अगर कोई गाली दे रहा है तो तुम छोड़ दो, रास्ता बचा के चले जाओ। कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो सामने खड़े होकर इंसान भौंका नहीं करता, बल्कि आगे गुजर जाता है। गाली देने वाला कुत्ते की मानिद है जो भौंकता चला जा रहा है, और जवाब देगा तो तू भी वही ठहरेगा, और अगर खामोश गुजर जाएगा तो तुझे कहा जाएगा ये अखलाक मोहम्मदी है, ये अखलाक मोहम्मदी है। यहाँ थप्पड़ के बदले पत्थर मारा जाता है और पत्थर के बदले गोली चलाई जाती है। वाह, आज मुल्क के पाकिस्तान में जो आग लगी है, अदम बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त है। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मनियां चलती हैं, कचहरियों और अदालतों में जिंदगियां उजड़ जाती हैं, नस्लों को विरसे में दुश्मनियां दी जाती हैं। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त होती, अगर अफ़्व दरगुदर का जज्बा होता, ये हाल ना होता। आओ, मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा वाक़या पेश करने लगा हूं। आप परेशान नहीं होना। तकरीर जेले में थकसा तां बास करे सा, जेले में रजसा तां बास करे सा। मैनू तो टाइम की कोई परवाह को नहीं, समझ आ गई है ना। इस वास्ते परेशान नहीं थी होना। अगर मैनू टाइम नहीं हुआ ना 12 बजे तो 2 घंटे तकरीर में चंगी रज के करा चा। 1 बजे जो टाइम दिता ने हुण वक्त गुजारा तो मैं करना पोसने ना। इस वास्ते सुभान अल्लाह आखो चा। अपने मौजूद ही मैं आंदा पिया आपे आप पोसा जले आसा टाइम लगसी वाला सा। अज मैं हुजूर दी 4 सिफात पूरी बयान करने की कोशिश कर रहा। जरा सुभान अल्लाह उच्चा खोचा। दोस्तों, बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, दिल रोशन हो जाएगा, दिमाग नूर नूर अला नूर हो जाएगा। घर तक जाते हुए झूमते रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में है, मक्का पाक फतह नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक से मक्का पाक तशरीफ लाए हैं। सरकारे तो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे काबे की चाबी चाहिए, मुझे काबे की चाबी चाहिए। काबे की चाबी तो मैं काबे का ताला खोलूंगा, अंदर जाऊंगा, 2 रकात नमाज नफल
ادا کروں گا, چابی واپس کر کے مدینے واپس چلا جاؤں گا. اب کعبے کی چابی کا جو متولی ہے اس کا نام ہے عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان بن عفان اور ہیں, یہ عثمان بن طلحہ اور ہیں. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا, اس نے جو جواب دیا وہ بڑا غصے والا جواب تھا اور بڑا سیخ پاک کر دینے والا جواب تھا. اس نے کہا کوئی بھی آنے جانے والا چابی مانگے گا میں دے دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو چابی نہیں ملے گی, آپ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں, آبا و اجداد کے دین کے خلاف بات کرتے ہیں, نہیں دوں گا چابی. میرے آقا نے بل نہیں کھائے, میرے آقا کریم کے چہرے پہ بل نہیں آئے, حضور نے آنکھیں نہیں دکھائیں. سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ تو چابی نہیں دے گا, نہیں دوں گا. فرمایا پھر یاد رکھ کل وہ دن آنے والا ہے جب کعبے پہ میرا قبضہ ہوگا, مکے پہ میرا قبضہ ہوگا, چابی پہ میرا قبضہ ہوگا, اور جس کو من چاہے گا میں چابی عطا فرماؤں گا. اس نے کہا چلو دیکھ لیں گے. پھر وہ ایسا ہی ہوا, مکہ المکرمہ فتح ہو گیا, میرے آقا کریم جلوہ گر ہو گئے. حضور نے معاف کیا, حضور نے معاف کیا. فرمایا عثمان بن طلحہ کو لے آؤ. یا رسول اللہ آنے کی ہمت نہیں کر رہا. فرمایا زبردستی لے آؤ. عثمان بن طلحہ وہ درخت سے چمٹا ہے, لپٹا ہے, آنے کی ہمت نہیں ہے. حضور میرے ساتھ بڑا برا کریں گے کیونکہ میں نے بڑا برا کیا تھا. فرمایا گھبرا نہیں, حضور برا نہیں کیا کرتے, آ جا. وہ آ گیا, حضور کے در پہ آیا, گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, ہاتھ جوڑ لیے, معافیاں مانگنے لگا, تھر تھر کانپنے لگا. میرے آقا نے فرمایا عثمان چابی لے آؤ. عثمان نے چابی نکالی, حضور کے قدموں میں رکھ دی. میرے آقا کریم نے چابی لی. اب نظارہ بڑا خوبصورت ہے, پورے توجہ سے میرے حضور نے چابی لی. چابی لے کر کے فرمایا عثمان بن طلحہ تجھے یاد ہے, حضور یاد ہے, 2 رکعت کے لیے چابی نہیں دی تھی, حضور یاد ہے, جو میں نے کہا تھا وہ بھی یاد ہے, حضور یاد ہے. پھر دیکھ لے آج کعبہ میرے زیر تسلط ہے, آج مکہ میرے قبضے میں ہے, چابی میرے حوالے ہے, جس کو من چاہے گا آج چابی میں عطا کروں گا. عقل و خرد کے گھوڑے دوڑنے لگے, شعور کے پرندے پرواز کرنے لگے اور سوچیں اپنے فتوے دینے لگی. آج حق بنتا ہے کہ چابی حضرت ابو بکر صدیق کو دی جائے, آج حق بنتا ہے کہ فاروق اعظم کے حصے میں آئے, آج حق بنتا ہے حضرت عثمان بن عفان کے حصے میں آئے, حق بنتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں آئے. میرے حضور نے عقلوں کو حیران کر دیا اور خرد کو ششدر کر دیا. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ تو نے 2 رکعت کے لیے ہمیں چابی نہیں دی تھی, وہ تمہارا کام تھا, لو قیامت کے لیے اللہ کا رسول چابی تمہیں عطا کر رہا ہے. حضور نے چابی عطا فرما دی. عثمان بن طلحہ تڑپ گیا, حیران رہ گیا, چابی لے کر پھڑکتا ہے, قدموں میں لوٹتا ہے, یا رسول اللہ اس سے تو کعبے کے تالا کھلے گا, آپ کے اخلاق نے میرے دل کا تالا کھول دیا ہے. آقا کلمہ پڑھائیے, غلامی میں لیجئے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, غلامی میں آ گیا. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. آئے بیمار ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, سن کے دعا دیتے ہیں. میرا فائدہ شیرندہ یہ میں بس کرے نا, نعرہ ہی کوئی نہیں مریندا, یہ خامہ خاتے کھپڑ تے لگا بیٹھا. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, سن کے دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. لوگوں زندہ باد, زندہ باد. خدا کے لیے اپنے اندر حضور کی سیرت کو بھی جذبہ بناؤ, آقا کریم کے طریقہ کار کو بھی جذبہ بناؤ. خدا کے لیے معافی کی صورتحال پیدا کرو, عفو درگزر کے جذبات پیدا کرو, اپنے خاندان کے لیے پیدا کرو, اپنے بھائیوں کے لیے پیدا کرو, رشتہ داروں کے لیے پیدا کرو. یہ اخلاق محمدی ہے. علم اتنا دیا کسی کو نہ دیا, جمال اتنا دیا کسی کو نہ دیا, اخلاق اتنا دیا کسی کو نہ دیا. نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے. کیا ضروری ہوتا ہے؟ معجزہ. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 7. جب میرے حضور کی باری آئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں یہ تو نہیں کہا کہ یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. اعلان کیا کائنات والے تم جو مطالبہ کرتے جاؤ گے اللہ کا رسول
तुम्हें वो करके दिखाता रहेगा। फिर दुनिया ने देखा, दरख्त दौड़ के आए, पत्थरों ने कलमे पड़े, चांद चिर गया, सूरज वापस पलटा, उंगलियों से पानी के दरिया बहे और दुनिया वालों को बताया कि अरसलना का लोगों, हमने इसको रसूल बनाया है। तवज्जो दे आंखों, सुभान अल्लाह, उच्चा को सुभान अल्लाह। हमने इसको रसूल बनाया है, इसलिए इल्म भी बेतहाशा अता किया, अखलाक भी बेतहाशा अता फरमाया, हुस्न भी बेतहाशा अता फरमाया। अब मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आंख मेरी तरफ, दिमाग मेरी तरफ, सोच मेरी तरफ, फिक्र मेरी तरफ। लोगों, जो अल्लाह की तरफ से रसूल बन करके आता है, जो अल्लाह की तरफ से रसूल बन करके आता है, उसकी ये शान है इल्मी, उसकी ये शान है अखलाकी, उसकी ये शान है जमाली, उसकी ये शान है इल्मी, उसकी ये शान है मोजज़ाती। और जिसको अंग्रेज की गली में बिठा करके तालीम दी जाती है, लुत्फा भी अंग्रेज का डाला जाता है, तालीम और तरबियत भी यहूद नसारा करते हैं, जिसको खुद साख्ता नबूवत के लिए तैयार किया जाता है और मुसलमानों के ईमानों पर डाका डालने के लिए मुसल्ला किया जाता है, उसको पढ़ाया भी जाता है, उसको तफसीरें भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पढ़ाने वाले अंग्रेज, उसको हदीसें भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पढ़ाने वाले अंग्रेज, उसको ज़ाहिर इल्म भी दिया जाता है, लेकिन सिखाने वाले अंग्रेज ऐसा झूठा नबूवत का दावेदार जब मैदान में आता है तो फिर फर्क साफ जाहिर होता है। जिसको अल्लाह ने बनाया वो हुस्न का शाहकार बनाया, जिसको अंग्रेज ने बनाया एक आंख से भेंगा पाया, एक आंख से काना पाया, जिसको अंग्रेज ने बनाया चेहरे का काला शाह पाया, जिसको अंग्रेज ने बनाया जिस्म का बदबूदार पाया, जिसको अंग्रेज ने पाया गिलाजत का पलंदा पाया, जिसको अंग्रेज ने बनाया बीमारियों का शहनशाह पाया, जिसको अंग्रेज ने बनाया वो लानत का तौक नजर आया। मौला ये मामला क्या है? फरमाया जो अंग्रेज का बनता है वो इस जैसा लानती होता है, जिसे खुदा बनाता है वो इमामे कायनात होता है। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। माशाअल्लाह, मजा आ गया, चास आ गई, चास आ गई। आपको सुभान अल्लाह, खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, इयरी ताजदार खत्म नबूवत, इयरी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। अल्लाह अकबर कबीरा, मजा आ गया है। अगर ये ना लेसो वत इंशाल्लाह जल्दी तकरीर मुकारे साथवानो ढिल्ले थी सो ओका लंबा कर रसाने जरा सुभान अल्लाह ऊंचा खोचा दोस्तों। जिसे अल्लाह अल्लाह बना के भेजता है, अरसलना का उसके इल्म की हालत ये है कि खड़े खड़े कायनात की खबरें देते हैं। इल्म की हालत ये है कि पूरी कायनात का इल्म उनके इल्म के सामने एक कतरा नजर आता है। और जिसको अंग्रेज ने बनाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, जब उसका इल्म उसके नौके कलम पे आया है, तवज्जो देना, जब उसका इल्म उसके नौके कलम पे आया है, उसने अंग्रेज की तारीफों में सैकड़ों किताबें लिख दी हैं। मिर्जा ने अंग्रेज की तारीफों में सैकड़ों किताबें लिख दी हैं। मिर्जा ने, बड़ी तवज्जो देना, जब कलम चलाया तो उसके कलम से कुरान का मजाक उड़ता हुआ नजर आया, उसके कलम से अल्लाह ताला की जात का मजाक उड़ता हुआ दिखाई दिया। मिर्जा ने जब कलम चलाया तो अल्लाह की गुस्ताखियां लिखी, जब कलम चला तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां लिखी, अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों की गुस्ताखियां लिखी। मिर्जा ने जब कलम चलाया तो सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखियां लिखी। मिर्जा ने जब कलम चलाया तो हुजूर की हदीस का मजाक उड़ाया। मिर्जा ने जब कलम चलाया तो जिहाद के खिलाफ फतवे दिए। मिर्जा ने जब कलम चलाया तो ऑल फॉल उसके कलम से निकला। उसकी किताबें पढ़ो, कोई हंसने लग जाता है, कोई रोने लग जाता है। उसकी गुस्ताखियां देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। उसके गाली गलोच और गलती जबान
دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے۔ دوستو وجہ کیا ہے؟ جو انگریز کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے وہ جب بولتا ہے یا لکھتا ہے تو غلاظت کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور جب میرے آقا اللہ پاک کے پڑے ہوئے بنائے ہوئے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تیرے سامنے یوں تبیلچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں تبیلچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہے دوستو اللہ کے رسول۔ اب ارسلنا کا معنی آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے محمد پاک کے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جنریٹر خراب ہو گیا ہے، مختصر کرو، وما علینا الا البلاغ۔ کیولا قصور تو آ رہے میں نے 11 بجے دا آکھا نے 1 بجے ٹائم دیتا نے، ہن مسئلہ تو آ رہا ہے میری تو ساری بنی جڑی تقریر خراب تھی دی۔ میں اگر اکا مختصر تقریر آدھے ہو پوری کراں تو میں نو کم از کم 40 منٹ چاہی دے، برداشت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیلے اکھیسو میں اتھائیں، جیلے اکھیسو میں فل سٹاپ لا چھوڑے سو۔ جتھے اشارہ کرے سو میں اتھائیں کم ٹھپ کر دے ساں، لیکن میرے کلو انہیں نہیں تھی نا میں کٹ کٹ کر کے تیڑنا وما علینا الا البلاغ چکرا۔ میں یہ ٹردہ وینا یہ لے پریشان تھی ہو بس کتھوں ماکو پچھو چونڈی پوائے چا میں اپنا ہڑینا اتھائیں تقریر ختم کر رہے ساں، پریشانی علی لوڑ کونی، لیکن میرا موضوع خراب نہ کرو، میں نو اپنے نیج تے ٹرون دے ہو جڑینا۔ ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھو چا، بلند آواز نہ یار چنگی کر کے آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اتھے میں نو 2 امتحان ہیں، 12 تو بعد تقریر کرنا اے بھی امتحان ہوندہ ہے، تے وہ تقریر دے وچے بار بار ڈسٹرب کرنا اے اس تو وڈا امتحان ہوندہ ہے۔ انہاں دوہیاں امتحانہ چو اللہ تعالیٰ میں نو کامیاب فرماوے۔ سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ آکھو چاہ۔ دوستو اخلاق، ارسلنا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ اخلاق کتنے عطا فرمائے، حضور کی پوری سیرت اٹھاؤ، حدیث کی پوری کتابیں اٹھاؤ، نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، سرکار کی ایک ایک سنت محفوظ ہے۔ کہیں پر حضور نے کوئی ایک لفظ غیر اخلاقی استعمال کیا ہو معاذ اللہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے، تاریخ میں ثابت نہیں ہے۔ مرزا کی پوری کتابیں گالیوں کا پلندہ ہیں، عاشقی مشوقی کا پلندہ ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے اس نے گندی اور ننگی گالیاں دی ہیں۔ دوستو وہ تو ایک خبیث الفطرت اور ایک نجس انسان ہے جس کو مرزا قادیانی کہا جاتا ہے۔ جب بھی بکواس کرتا ہے وہ بیانات سے باہر ہیں، بیانات سے باہر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبوت اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی بلکہ اس کو انگریز کی گلی اور چوکھٹ میں بیٹھ کر خریدا گیا۔ آج بھی قادیانیوں کا جو مرکزی دفتر ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے۔ اسلام کا مرکز تو مکہ ہے، اسلام کا مرکز تو مدینہ ہے، برطانیہ میں دفتر ہے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کے ایمانوں کے سودے کیے جاتے ہیں مرزا قادیانی کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کا تمام فنڈنگ انگریز کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے ایمانوں پہ وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ میں اس موضوع پہ زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، میں آگے بھی چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ بولیے، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ دوستو توجہ کیجئے گا، آج اگر گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، آج اگر ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج ناموس رسالت اور آئین ختم نبوت کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اچانک حادثاتی ہو۔ اس کے پیچھے سازشیں ہیں، بین الاقوامی سازشیں ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ فرانس خاکے بنائے یا انگریز
انگریز یا یہودی فلمیں بنائیں، امریکہ والے فلمیں بنائیں، یا برطانیہ والے فلمیں بنائیں، یا خاکے بنائیں، یا قادیانی حملہ کریں، یا ناموس رسالت پہ حملہ کیا جائے آسیہ ملونہ کی صورت کے اندر، سلیمان رشدی کی صورت کے اندر، یا حضور کے نوکروں کو جو ہے وہ تختہ تار پہ چڑھایا جائے، ان کے پیچھے بین الاقوامی سازشیں ہیں، اسلام دشمن سازشیں ہیں، جو ایک ان کا ماٹو ہے، ایک ان کا مقصد ہے۔ آؤ سنو وہ مقصد کیا ہے، وہ ماٹو کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستان گرامی، وہ مسلمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ختم کرنے کے لیے پورے برما کو جلا دیا، مسلمان کا جذبہ ختم نہ ہوا، کشمیر کو کاٹ کاٹ کے تھک گئے، اسلام کا جذبہ ختم نہیں ہوا، بوسنیا کو جلا کے راکھ کر دیا، اسلام کا جذبہ ختم نہ ہوا، عراق پر بمباریاں کر کر کے خاک کا ڈھیر بنا دیا، لیکن جذبہ ایمانی ختم نہ ہوا، افغانستان کو جلا ڈالا، جذبہ ایمانی ختم نہ ہوا، پوری دنیا میں آگ لگائی ہے انہوں نے، مسلمان ختم نہیں ہوتا۔ پھر سوچنے پہ مجبور ہوئے، ہم نے قتل کیے، ہم نے یتیم کیے، ہم نے بیوہ کی، ہم نے سب کچھ کیا، یہ مٹنے والے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو جواب ملا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، یہ موت سے نہیں مرے گا، اس کی اصل زندگی عشق مصطفیٰ ہے، اس کا جینا مرنا عشق مصطفیٰ ہے۔ جب تک گنبد خضرا سے ناطے جڑے ہیں، مسلمان مر کے بھی زندہ ہے، جب تک دل کی دھڑکنوں میں حضور کی خوشبو ہے، مسلمان نہیں مر سکتا۔ انہیں پتا ہے ان کی جان عشق رسول ہے، اب وہ آن ٹوٹے ہیں کہ ان کے دلوں سے عشق رسول کم کرو۔ ختم نبوت کے ڈاکو پیدا ہو گئے، ناموس رسالت کے چور پیدا ہو گئے، خاکے بنانے لگے، فلمیں بنانے لگے، مسلمانوں کے رشتے ایمانی کمزور کرنے لگے، حضور سے دور کرنے کے لیے یہ ساری کاوشیں ہیں، یہ ساری محنتیں ہیں۔ لیکن سنیے گا، توجہ پوری دیجیے گا، سنیے گا، پورا سال دل لگاتے ہیں، ڈالر لٹاتے ہیں، پانی کی طرح پاؤنڈز لٹاتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں تاکہ امت کو توڑ دیا جائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے رزلٹ لینا ہوتا ہے، جب الیکٹرانک میڈیا پہ پوری دنیا کی کوریج آتی ہے کہ پاکستان والوں نے یوں میلاد منایا، ہندوستان والوں نے یوں میلاد منایا، امریکہ میں یوں منایا، برطانیہ میں یوں منایا، اور فرانس والوں نے یوں میلاد منایا، اور ترکی والوں نے، یمن والوں نے، شام والوں نے یوں میلاد منایا۔ یہ رپورٹنگ ہوتی ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے، پوری دنیا کفر کے لوگ مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹا ہے، یہ ابھی تک جڑا ہوا ہے، لیکن جب خبریں دیکھتے ہیں تو رات کو سینوں میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر سال حضور کا ذکر، آقا کا میلاد، آقا کے جھنڈے، جشن ولادت پہلے سے زیادہ منایا جاتا ہے، اور ان کو پیغام جاتا ہے، اے جلنے والوں، اے ہمیں توڑنے والوں، گنبد خضرا سے جدا کرنے والوں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، ہاتھ اٹھا کے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج تاجدار کونین سرور دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ توڑنے کی کوششوں میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن امت کا جذبہ ایمانی اپنے مقام پہ قائم ہے، اپنے مقام پہ کھڑا ہے، اپنے مقام پہ عزم و استقلال کا ایک پہاڑ بن کر ان کو پیغام دے رہا ہے۔ فرانس والوں، امریکہ والوں، سلیمان رشدی والوں، سلیمان تاثیر والوں، سن لو، جب تک تمہاری ماؤں کی گودوں میں گستاخ جنم لیتے رہیں گے، تب تک ایمان والے مسلمانوں کی ماؤں کی گودوں میں علم و دین شہید اور غازی ملک ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے رہے۔
ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آیا اور آپ کا سسٹم جواب دے گیا. یہ میری قسمت یا آپ کی قسمت. بہرحال میں نے باتیں بہت کرنی تھی. آخری بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ذرا توجہ ہے تو سبحان اللہ. آپس میں کوئی بات نہ کرے, میری آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. آپس میں بات نہ کریں, میری آواز پہنچے گی. تاریخ اسلام میں دو بڑے فرقوں کا نام ہے اور ایک جماعت کا نام ہے. میں دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں. اسلام کی تاریخ میں دو بڑے فرقوں کا نام ہے اور ایک بڑی جماعت کا نام ہے. پہلا فرقہ اس کو خارجی کہتے ہیں, دوسرا فرقہ اس کو رافضی کہتے ہیں, اور جماعت اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت. ہم نے علماء سے پوچھا, بتائیے خارجی کون, رافضی کون, اہل سنت کون؟ علماء نے 1400 سال تاریخ اسلام چھان کر تینوں کی وضاحتوں میں کتابیں لکھی. ہم نے کتابوں کا نچوڑ نکالا, پھر اس کا نچوڑ نکالا, آخر میں خلاصہ نکال کر ہمیں دو لفظی جو جواب ملا وہ سن کر جائیں, دل کی تختی پر لکھ کر جائیں. پہلا سوال, خارجی کون ہے؟ جواب ملا, جو حضور کی آل کے دشمن ہیں ان کو خارجی کہتے ہیں. جو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی آل کے دشمن ہیں ان کو خارجی کہتے ہیں. ہم نے کہا رافضی کون ہے؟ جواب ملا, جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہیں ان کو رافضی کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایڈا مٹھا. جو اصحاب کے دشمن ہیں ان کو رافضی کہتے ہیں, جو آل کے دشمن ہیں ان کو خارجی کہتے ہیں. ہم نے کہا اہل سنت کون ہے؟ جواب ملا, جو نبی کی آل پہ بھی جان دیتے ہیں, صحابہ پہ بھی جان دیتے ہیں, ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. کہیں سعودیہ پیسہ لگا رہا ہے, سعودیہ پیسہ لگا رہا ہے اور یزید پلید کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہے. کہیں ایران پیسہ لگا رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہا ہے اور لوگوں کے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے. توجہ پوری دینا. کہیں پر سعودیہ فنڈ دے رہا ہے اور یزید پلید کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہے. کہیں پہ ایران پیسہ لگا رہا ہے اور صحابہ کرام کے خلاف ہردہ سرائیاں کروا رہا ہے. یاد رکھو, ہمارا فنڈ نہ سعودیہ سے آ رہا ہے نہ ایران سے آ رہا ہے, ہم مدینے والے کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولے گا تو بھی پہرے یا رسول اللہ کہنے والے دیں گے, اگر کوئی اہل بیت کے خلاف بولے گا تو بھی پہرے دار یا رسول اللہ کہنے والے میدان میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی سنی زندہ ہے, ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہم ہیں, ناموس رسالت کے پہرے دار بھی ہم ہیں, عظمت صحابہ کے پہرے دار بھی ہم ہیں, شان اہل بیت کے پہرے دار بھی ہم ہیں, عظمت اولیاء کے پہرے دار بھی ہم ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد. میں تمام
میلاد کونسل کے عہدیدار اراکین کو مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی جوانیاں سلامت رکھے. اللہ کرے کہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا رسول اللہ توڑی نہ مان صدا تنو رحمت باری دا واسطائی انو عرش تجا کے بھلیو نہ اس امت پیاری دا واسط جس غار چلک تڑک کھدا اس یار دی یاری دا واسطائی جنہیں نیزے دی نوک پہ قرآن پڑھا کربل دے کاری دا واسط یا رسول اللہ کرم کری کالی کملی دی چھان واسطائی جتے تیرے آسیانا خون ڈلیا اس کربل اس تھانا واسط جنو کرن فرشتے سلامہ چک کے اس بھاگا والی مانا واسطائی کری کرمی ایسا خطا کارا دے تینو تیرے نانا واسط یا رسول اللہ کرم کری تینو تینو سو تیرا نواسطائی تے جڑیاں پاک بلال تے ہو دیا سن انہاں صبح سویرا نواسط تے جڑیاں لگ دیا نام تیرے نو
यारानी रसूल या इलाही अज तू फैल आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना होगा सलाम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रफ़ीको या शफ़ीको नज्जनी मिन कुल्लि दीन या करीमो या वहाबो या मुग़नी कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना या सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मौला करीम हम तेरे आजिज़ बंदे तेरी बारगाह में दामन फैलाए हुए हैं। मेरे मौला इस पाकीज़ा महफ़िल के सदक़े से हम सब के क़ुलूब की तत्हीर फरमा, निगाहों को पाकीज़गी अता फरमा, रूहों को मुनव्वर फरमा, दिलों को रोशन फरमा, तज़किया अता फरमा। मेरे मौला करीम हमें अपने तालिबीन में, अपने ज़ाकिरीन में शुमार फरमा। मौला करीम हमारे घरों में कसरत के साथ मादरज़ाद वली पैदा फरमा। मेरे मौला हमारे घरों में कसरत के साथ मादरज़ाद वली पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों के वसाइल रिज़्क़ में वसअत पैदा फरमा, इस्तेकाम पैदा फरमा, सबको अज़ीम खुशहालियाँ अता फरमा। मेरे मौला करीम कर्ज़खाओं के कर्ज़ों का एहतमाम फरमा, बेबसों बेकसों को आसानी अता फरमा। मेरे मौला करीम मुसलमानों को इत्तेफाक अता फरमा, हमाकी अता फरमा। मेरे मौला करीम तज़ादात ज़िंदगी और फसादात ज़िंदगी में हमें तवाज़ुन इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला करीम हम सब को आक़ा करीम रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कामिल अता फरमा। मेरे मौला करीम तहज़ीबी तौर पे पिछले 400 साल से हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे मौला करीम उम्मत मुसलमा को इस्तेकाम कामिल अता फरमा, इत्तिफ़ाक़ कामिल अता फरमा। मेरे मौला करीम अग़यारों को आका की सल्तनत का चौकीदार बना। मेरे मौला करीम चश्मे फलक ने पहले भी कई बार देखा है कि इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाली कौमें इस्लाम की रिदा ओढ़ लेती हैं। मेरे मौला करीम यहूद व नसारा के जितने भी खित्ते हैं, हम तेरी बारगाह में ये तवक्को रखते हैं, सबको दाराए ईमान में ले आ। हम में से ऐसे सूफिया पैदा फरमा जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुज़ूर दाता साहब ने मेरे मौला करीम बिलाद हिंद को मेरे मौला करीम तस्ख़ीर किया, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में दिया। मेरे मौला ऐसे ही मेरे मौला फ्रांसीसी मंतका, इंग्लिशी मंतका, मेरे मौला करीम लातीनी मंतका और हमारा करीबी दहरिया चाइना लापाक और जो अग़यार के खित्ते हैं, सबको रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का शर्फ़ अता फरमा। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह पाक शुरकाए मजलिस की जो जो आरज़ू हैं सब मुरादें पूरी फरमा, सबको सकीनत अता फरमा। असगर साहब की बच्चे की शादी अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा।
اور ہانی نے تیزاب پی لیا، اللہ پاک اس بچی کو شفا کامل عطا فرما۔ اور میلاد کونسل اور اللہ پاک جہاں جہاں عشاق مصطفیٰ ہیں میرے مولا ان کی ذوفشانی میں اضافے فرما، ان کی توفیقات تاثیرات میں اضافے فرما۔ میرے مولا کریم جہاں جہاں بھی رسول اللہ کے غلام ہیں میرے مولا ان کی عزت کی حفاظت فرما اور انہیں استحکام فرما۔ میلاد کونسل اور جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں آقا کی میرے مولا کریم اس خدمت کے میرے مولا سب کو تابانی عطا فرما، ذوالفشانی عطا فرما۔ دامے درمے سخنے میرے مولا کریم اس اہتمام میں جس نے جس انداز میں حصہ ملایا سب کو فراوانی کامل عطا فرما۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به اللغة وتنفرج به الكرى وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔